بے نماز ہے، بے روزہ ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ والدین کی اطاعت کرتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرتا، ہماری نظروں میں وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ مگر ایک میں دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں، گیا گزرا بھی مسلمان اس دور کا، میں کہتا ہوں چور اور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ مسلمان ہو، کیا کوئی مسلمان اپنے اندر اتنی جرأت رکھتا ہے کہ وہ حضور کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دے؟ بولیے کسی کے اندر ہوتی ہے اتنی جرأت؟ بے شک وہ بے نماز ہو، وہ اس کا ایک اپنا فعل ہے۔ کیا کسی شخص کے اندر اتنا ہی ایمان گیا گزرا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی اس کو زیارت نہ ہو تو وہ کہتے نہیں مجھے زیارت ہوئی ہے؟ اتنا بدبخت تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اتنا تو بد کردار کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی ہے تو اس کے دعوے کو ایکسیپٹ کر لینا یہ دین ہے، باقی اس کی اپنی عدالت پر ہے، باقی اس کے اپنے انصاف پر ہے، باقی اس کے اپنے تقوی و طہارت پر ہے۔ لیکن کبھی کسی بھی شخص کے متعلق یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کسی بھی شخص کے متعلق بے شک وہ ظاہر دین پر اتنا عمل کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ اتنا بدبخت مسلمان ہوتا کوئی نہیں کہ اس کو حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو اٹھ کے لوگوں کو بتائے مجھے زیارت ہوئی ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو آمنا و صدقنا اس لیے کہہ دیں کہ حضور کی خواب میں زیارت ہونا یہ ایک برحق معاملہ ہے کہ حضور کی زیارت خواب میں لوگوں کو ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسلمانوں کو اپنے فیوزات جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت جو ہے وہ اپنی نصیب کرتے ہیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خواب میں آ کر اپنے کسی امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری فرماتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور کسی کو کوئی حکم جاری فرماتے ہیں۔ بعض خواب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، ان کی بھی تعبیر لازمی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تعبیر طلبی نہیں ہوتی، بعض اوقات جو ہے اس خواب کے اوپر عمل کرنا خواب دیکھنے والے کے لیے لازم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر حکم موجود ہوتا ہے۔ اس کی میں دو مثالیں دے کے تو آپ کو بات جو کو سمجھاتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ہجری 557 کا، ہجری 557 کا 557، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 550 سال ہو چکے تھے۔ اب 1432 ہجری ہے، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے مصر کا حکمران تھا، بڑا متقی صالح پرہیزگار مسلمان حکمران تھا، جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ کیا نام؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نور الدین زنگی بڑا صالح حکمران تھا۔ ایک دن رات کو تہجد جو ہے وہ بر وقت پڑھ کے سویا، جب وہ سویا تو اس کا مقدر جاگا، خواب میں اس کو حضور کی زیارت عطا ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص کھڑے ہیں، سرخ و سفید رنگ ہے ان کا، سرخ و سفید رنگ ہے، حضور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے نور الدین، یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے ان کی تکلیف سے بچاؤ۔ حضور خواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے اتنا خواب دیکھا، پریشان ہو کے اٹھ بیٹھا، پھر وضو کیا، پھر سو گیا۔ جب سویا تو پھر وہی خواب کا منظر اس کے سامنے آ گیا، پھر دیکھتا خواب میں پھر حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے پھر ان دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نور الدین یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم بچاؤ۔ پھر حیران ہو کے گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نور الدین نے پھر وضو کیا، پھر سو گیا۔ سویا تو تیسری مرتبہ، ایک ہی رات میں 3 مرتبہ پھر حضور کی زیارت ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی منظر، حضور کو دیکھتا ہے، حضور فرمانے نور الدین یہ دونوں لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان سے بچاؤ کرو۔
سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تیسری دفعہ ایک ہی رات میں حضور کی زیارت ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گئے، مصر کے اندر تھے۔ آپ نے وزیر کو آدھی رات کو اس وقت تہجد فجر کے وقت بلا لیا، وہ بھی بڑا صالح نیک آدمی تھا، اس کو بتایا کہ مجھے اس طرح خواب میں حضور کا جو ہے وہ حکم ہوا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھتے کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ گڑبڑ ہے، تم وہاں پر پہنچنے کی بات کرو۔ سلطان نور الدین ایک دن نہیں لگایا، اپنے ساتھ خزانوں کے انبار لے کر، اپنی فوج کے چند بندے لے کر سلطان نور الدین اسی وقت مصر سے چل کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا، اسی صبح کو چل پڑا۔ 16 دن کا اس نے تقریباً سفر کیا۔ کتنے دنوں کا؟ 16 دن لگتے تھے تب۔ 16 دنوں کا سفر کر کے مصر سے مدینہ منورہ پہنچا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو اب اس کو سمجھ نہ آتی، اتنا بڑا شہر مدینہ ہے، میں ان لوگوں کو کہاں تلاش کروں جو حضور کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ پھر اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس طرح کرو کہ سارے اہل مدینہ کی دعوت کر لو، خزانوں کے انبار تو تم ساتھ لے کر آئے ہوئے ہو، سارے اہل مدینہ کی دعوت کرو، ان کو گفٹ دو، اعلان کر دو کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں مصر سے، ساری دنیا کی انہوں نے دعوت کرنی ہے، مدینے والے آ کے کھانا کھائیں۔ نور الدین کو یہ تجویز پسند آئی۔ نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل مدینہ کا کھانا کیا، ساتھ اعلان کیا کہ کھانا بھی ملے گا اور ساتھ گفٹ کے طور پر کچھ مال و دولت جو ہے وہ بھی دیا جائے گا، امیر غریب کوئی بھی نہ رہے، سارے کے سارے ہماری دعوت پر آ جائیں۔ سارے اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے، ساری خلقت کو اہل مدینہ کو کھانا کھلایا۔ اب ایک رات میں 3 دفعہ وہ جو حضور کی زیارت ہوئی تھی، ساتھ حضور نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا، سارے اجتماع کے اندر سارے اہل مدینہ میں نور الدین کو وہ 2 بندے نظر نہ آئے، وہ 2 بندے نظر نہیں آئے۔ اب نور الدین زنگی اور پریشان ہو گئے، اب کیا میں معاملہ کروں؟ اہل مدینہ سے پوچھتے ہیں بھئی اہل مدینہ کیا سارے مدینہ کے لوگ آ گئے ہیں مرد، یا کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ مدینہ والوں نے کہا نہیں ہم سارے آ گئے ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں۔ پھر حیران، پھر اعلان کروایا، فرمایا کیا سارے آ گئے ہو یا کوئی ایک آدھ بندہ رہ گیا ہو تم میں سے؟ اہل مدینہ نے کہا نہیں ہم تو سارے آ گئے ہیں، پر 2 لوگ یہاں پر ہمارے شہر میں ہیں مسافر پر، ہیں بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، داڑھیوں والے ہیں، جبوں والے ہیں، دستاروں والے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، 2 وہ کبھی اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں، وہ صرف نہیں ہے، باقی ہم سارے آ گئے۔ نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا انہیں بھی بلا، ان کو بولو کہ بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ جب نور الدین نے پیغام بھیجا تو وہ لوگ نہیں آئے، وہ دونوں آدمی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی ہم مسجد نبی کے ساتھ بالکل سرائے تھی، تب ایک ہوٹل تھا، اس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ جس طرف تاریخ میں یہاں تک جس طرف باب السلام ہے نا، جنہوں نے زیارت کی ہے، کون سا دروازہ مسجد نبی کا؟ باب السلام، اس دروازے کے قریب جو تھی وہ سرائے تھی۔ صاحبزادہ اب جہاں پر باب السلام ہے تب یہاں پر تو نہیں تھا، تو اسی ریتنگ میں آگے ہوتا تھا حجرہ شریف کے ساتھ۔ اچھا اس طرف جو ہے ان کی ایک سرائے تھی، بالکل حجرہ شریف کے ساتھ وہ لگتی تھی، اس کے ساتھ وہ قیام کر رہے تھے۔ بادشاہ کے بلانے پر بھی انہوں نے جواب ہی بھیج دیا، انہوں نے کہا بھائی ہم کبھی اپنے حجرے سے نکلے نہیں، تم بادشاہ ہو تو ہوتے بھی رہو، ہمیں ضرورت نہیں۔ مدینہ والوں نے یہ کہا، اہل مدینہ نے انہوں نے کہا جی وہ کسی بندے سے کچھ نہیں لیتے، بڑے امیر آدمی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ساری رات وہ مسجد نبی میں گزارتے ہیں یا اپنی سرائے میں گزارتے ہیں، سارا دن مسجد نبی میں رہتے ہیں، جن لوگوں کو ملتے ہیں ان کو صدقہ خیرات بھی خوب دیتے ہیں، وہ بڑے نیک متقی بندے، آپ ان کو رہ نہیں دیں بس۔ سلطان نور الدین کو کھٹک گئی، اس نے کہا نہیں ان کو لازمی بلاؤ، پھر فوج کے 2 بندے بھیج دیے، فرمایا ان کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ جب وہ دونوں آدمی سلطان نور الدین کے سامنے آئے تو وہ بالکل وہی 2 آدمی تھے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر سلطان نور الدین کو دکھا دیے تھے۔ فرمایا یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین حیران ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے نیک آدمی ہیں،
اور حضور نے خواب میں آ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ انہوں نے تو مجھے بڑی تکلیف